محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے وہ کیا کام کرتے تھے، ان کی تجارت کیا تھی۔ تو چلیے ویڈیو میں چلتے ہیں کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمت رضوان ابتداءً یعنی شروعات میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور کام دیکھنے کے قابل ہے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ میدان میں ایک خیمہ زری قائم تھا، اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابین زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندنی کی تھی، میخیں سونے کی تھی، نہایت قابل اور دیر کا منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمہ کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کی افسروں کی جماعت نکل کر ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس چلی گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد یعنی فوجی جو لوگ آئے تھے ان کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو کر یہ بھی خیمہ سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیریں کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیریں نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑے فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کی افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہے، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر
تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے، نہ وہ مال و جواہرات کا خواہشگار ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھے سے پھر سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت ایک لخت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادارہ میاں کرنے، اور حضرت حسن بصری میں آ کر قسم کھائی، حضرت حسن بصری جو ہے بصرہ میں آ کر کے قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے، اللہ اکبر، کہ اس زمانہ میں کوئی ایسا نہ تھا، اور 70 برس تک آپ جو ہے باوضو رہے۔ آپ اس طریقے سے عبادت میں مصروف اور مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں آپ کے جیسا عبادت گزار کوئی بندہ نہیں تھا، اور آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، 70 سال تک باوضو رہے، آپ بے وضو نہیں رہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بس کہنے کا مطلب اور غرض مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابل میں بڑے بڑے دانا طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ بقول شاعر کہتے ہیں کہ کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے تو دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس بات سے کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے فانی زندگی ہے، اس فانی زندگی سے ہمیں دل نہیں لگانا، بلکہ ہمیں آخرت کی زندگی سے دل لگانا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینے میں پیدا کرنی ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔